السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم قدس میں دیکھتے ہیں جہاں بادشاہ بلڈون کہتا ہے صلاح الدین کو ہماری کمزوری کا احساس ہے، وہ نہیں رکے گا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، یہ ایبلن اور کرک میں تمہاری شکستوں کا نتیجہ ہے۔ تو ولیم کہتا ہے ہم جیسی صورتحال میں ہیں اس کی سنگینی واضح ہے، ہم نے ایبلن اور کرک میں بھی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ گنوا دیا ہے، اس کے علاوہ ان شکستوں نے لوگوں پر سے ہمارا اعتماد بھی توڑ دیا ہے، شہر میں خوف کی کیفیت ہے، لیکن عزت مآب ایک حل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین نے کرک کی فتح کے بعد اپنی ماتحت ریاست کو زنگی ریاست کے طور پر نہیں بلکہ ایوبی ریاست کے طور پر متعارف کروایا۔ اسلامی خلیفہ نے بھی اس ریاست کو تسلیم کیا ہے۔ صلاح الدین کو اس سلسلے میں بھی اس کی مطلوبہ چیز مل گئی، لیکن مکمل طور پر نہیں جناب۔ تو بیلن کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے شام اور مصر میں ایسا کیا ہو، لیکن باقی عمارتوں اور شہروں نے اس کے سامنے ابھی تک سر تسلیم ہم نہیں کیا۔ اور پھر ولیم اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے سلطان صلاح الدین اپنی اور اپنی ریاست کی سربراہی کو سلطان نور الدین کے رشتہ داروں کے سامنے منوا سکے، یہ اتنا آسان نہیں ہو سکا۔ حلب اور موصل اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو بلبن کہتا ہے ایبلن اور کرک کی فتح ان پر اس کا اعتماد بڑھا دیا ہوگا۔ تم یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہو ولیم؟ تو جواباً ولیم کہتا ہے موصل کا امیر کا نماز ماضی میں اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں، وہ سب سے اہم بات طاقت اور پیسے کی طرف اس کی کمزوری۔ تو بالڈون کہتا ہے تو یہ وہ آدمی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ ولیم مزید کہتا ہے صلاح الدین نے اپنی سربراہی اور ریاست کو قبول کروانے کے لیے اپنے سب سے قریبی ساتھی قاضی فاضل کو اسلامی سرزمین کی طرف بھیجا، اور موصل کے امیر کا نماز نے قاضی فاضل کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کی امان میں۔